کہ کامران مرتضیٰ صاحب JUI کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ براہ راست میاں نواز شریف صاحب بیچ میں آئے اور محمود چکزئی صاحب نے خود ٹیلی فون پر بات کی، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں اور ہو سکتا ہے ریکارڈنگ سامنے آ جائے کہ جی میاں نواز شریف نے کہا کہ ان کو بناؤ اپوزیشن لیڈر، اور ان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ رائٹرز نے کہا 24 گھنٹے میں بڑا حملہ ہونے والا ہے امریکہ کی طرف سے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن فون کرتے ہیں صدر ٹرمپ کو اور کہتے ہیں ایران پر حملہ نہ کرو۔ معیشت کا کباڑا ہو گیا ہے۔ اور ایک اور چیز پر آپ نوٹ کیجئے کہ وہ میڈیا جس کو کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اشتہار دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اربوں روپے کے اشتہار، اس میڈیا پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ خبر چل جائے موجودہ سیٹ اپ کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف، اور اس طرح سے۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اہم ذمہ داری ملنے والی ہے۔ یہ سارا جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ جی تھوڑی نرمی ہونی چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، اکانومی نہیں سمجھ رہی۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایران پر کیوں حملہ نہیں کیا گیا، اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا اس میں کیا ہاتھ ہے حملہ نہ کروانے کا۔ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی سیاست پر بھی بات کرتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر اب نامزد ہی نہیں کیا گیا بلکہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ یہ سب کہانی کیا ہے؟ پہلے ملکی سیاست پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں۔ ہم نے حال ہی میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور خود محمود خان اچکزئی کہہ چکے ہیں کہ جو چیزیں خفیہ ہیں ہم آپ کو کیوں بتائیں۔ 2 دفعہ یہ ہوا، 2 مرتبہ یہ بات ہوئی۔ جب وہ لاہور کے دورے پر تھے تو صحافیوں نے یہ سوال کیا، ایک دفعہ پریس کلب میں اور ایک ویسے جب کہیں عشائیے پر کچھ صحافی موجود تھے تو وہاں پر صحافیوں کی طرف سے 2 مرتبہ یہ سوال ہوا۔ 2 مختلف صحافیوں نے کیا کہ جی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب تک بات نہیں ہوتی چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے خفیہ ہے، اگر تو ہم آپ کو کیوں بتائیں، اتنے ہم سادہ نہیں ہیں۔ تو اس پر پھر سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب خفیہ تو ہے، تو چیزیں تو ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ ایاز صادق صاحب بھی کرتے ہیں، جو مان ہی نہیں رہے تھے، جو کہتے تھے کہ جی یہ تو تحریک انصاف کے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں محمود اچکزئی کو بنایا جائے، یہ مجھے آ کر پرائیویٹلی کہتے ہیں تو میں کیسے مان لوں؟ میں تصدیق کروں گا، جتنے بھی لوگ ہیں 75 کے 75 لوگ وہ آ کر بتائیں گے کہ انہی کے دستخط ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ محمود اچکزئی کو بنایا جائے، جن کا تعلق ہی تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ تو پھر جناب وہ دوبارہ سب نے دستخط کر کے جب کہا ہمارے ہی ہیں تو سارا کچھ ہو گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب JUI کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ براہ راست میاں نواز شریف صاحب بیچ میں آئے اور محمود اچکزئی صاحب نے خود ٹیلی فون پر بات کی، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں اور ہو سکتا ہے ریکارڈنگ سامنے آ جائے کہ جی میاں نواز شریف نے کہا کہ ان کو بناؤ اپوزیشن لیڈر، اور ان کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ارے واہ، بڑی زبردست بات ہے۔ میاں صاحب کو اتنا خیال آ گیا محمود اچکزئی صاحب کا، اپنے پرانے دوست کا، ساتھی کا۔ پھر محمود اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ میاں صاحب کے ساتھ بڑا غلط ہوا ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب نے یہ بدلہ لیا ہے۔ بدلہ کس سے لینا ہے انہوں نے؟ جنہوں نے وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ کس نے نہیں بننے دیا؟ عوام نے نہیں بننے دیا، اسٹیبلشمنٹ۔ عوام نے تو ووٹ نہیں دیا، لیکن اس کے بعد اب عوام سے تو بدلہ وہ لے ہی رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو لگا دیا ہے، وزیر اعظمیہ لگوا لیا ہے، اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ لگوا لیا ہے، تو یہ عوام سے بدلہ ہی لینا کہ ہر طرف میرا خاندان ہوگا، کہیں میرا سمدھی ہوگا، کہیں میرا کوئی بھانجا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بھائی بیٹی سب ہوں گے، مجھے نہیں لگایا تم نے۔ یہ تو الگ بدلا تھا، لیکن اب یہ بدلا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی تھی محمود اچکزئی کو لگانا، تو میں نے دیکھنے بیچ میں آ کر لگوا دیا۔ تو یہ کہانی ہو رہی ہے، لیکن چیزیں اتنی سادہ بھی نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کہا اور ہو گیا۔ ایاز صادق صاحب اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ میاں صاحب ان کو کہیں کچھ اور وہ کرتے ہیں، تو کہانی کچھ اور بھی ہے، اور وہ کہانی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ہمارے ذرائع۔ اور آپ دیکھیں، میری الحمدللہ عادت نہیں ہے کہ میں ایسے ہی کہہ دوں کہ جی وہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز نے ہمیں بتا دیا ہے، یہ اڑ کے آ گیا، کوئی فلاں نے بتا دیا۔ نہیں، ہمارے جب بابسوخ ذرائع ہوتے ہیں تبھی ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، اور اس لیے ہم کوٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، کام مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے یا محمود اچکزئی نے کہا ہے۔ ہمارے ذرائع جن سے ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چیزیں ذرا اب دوسری طرف چل رہی ہیں، اور اس کا اظہار آپ دیکھ لیجئے۔ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر بھی آپ تجزیہ کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
کہ کس طرح سے چیزیں بدل رہی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما، آج ان کی گفتگو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے. کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے پہلے دیکھا ہے اس طرح بڑی آسانی سے وہ آ جائیں اور گفتگو کر دیں اور رپورٹنگ ہو جائے، جہاں تک کہ وہ کہیں کہ میرے پاس بالکل آئے تھے فواد چودھری صاحب اور اس حوالے سے بات ہوئی کہ ہم نے کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اس طرف آپ دیکھیں گے اور پارٹی کا کیا کریں گے. تو محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں، میں وائس چیئرمین ہوں، جہاں پارٹی ہوگی اس طرف ہوں گے، اور ہمارے پاس خبریں کم آتی ہیں، ہم تو جیل میں ہیں، ہمیں نہیں پتہ. تو محمود اچکزئی صاحب بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں چیزوں کو آگے کس طرح سے لے کر چلنا ہے. مگر مزاحمت پر آخر کار مفاہمت ہی ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کیجیے گا، مفاہمت کی بات انہوں نے کی ہے. اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اہم ذمہ داری ملنے والی، بس میں ابھی اتنا بتا سکتا ہوں. اور اس کے ساتھ آپ جوڑ لیجئے کہ فواد چودھری یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسے تو نہیں ہم ایکٹیو ہوئے، کسی کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتے، سب آن بورڈ ہیں. حکومت کا بھی انہوں نے لیا نام، اور اسٹیبلشمنٹ کا جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا سبھی ہیں. تو فواد چودھری صاحب الگ کام کر رہے ہیں. اب اس میں وہ کہتے ہیں کوٹ لکھپت کے اسیران رہا کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے. ان کی رہائی ایک بہت بڑا قدم ہوگا، اس کو کانفیڈنس بلڈنگ میئر آپ کہہ لیں. اس میں سب سے پہلا قدم محمود اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونا بطور اپوزیشن لیڈر، اور اس میں JUI کے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا جی ہمارے بھی اپوزیشن لیڈر وہی ہیں. اب آگے سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اگر آ جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر تو یہ ایک اور کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا. تو اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ حکومت کی خواہش تھی یا میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تھی، یہ ان کو اجازت ملی ہے تو یہ کیا ہے، اور اجازت دینے والے پیچھے اس وقت کیا کام کر رہے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل جو مجھے لگتا ہے، اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہمارے ذرائع سے کیا چیزیں چل رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے اب نرمیاں تھوڑی سی نظر آئیں گی. آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، پھر آگے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئیں گی. تو تحریک انصاف کے لیے کچھ لوگوں کے لیے کچھ تھوڑی سی نرمیاں ہوں گی. اچھا، اب نظر یہ آ رہا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ سارا جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ جی تھوڑی نرمی ہونی چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، اکانومی نہیں سمجھ رہی، معیشت کا کباڑا ہو گیا. اور ایک اور چیز پر آپ نوٹ کیجئے کہ وہ میڈیا جس کو کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اشتہار دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اربوں روپے کے اشتہار، اس میڈیا پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ خبر چل جائے موجودہ سیٹ اپ کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف، اور اس طرح سے چلے کسی نے کوئی بیان دے دیا اپوزیشن کی طرف سے، ہو گیا جی تحریک انصاف کو بندہ بیٹھا تھا وہ ہو گیا. خود سے دکھائیں گے، لائیو دکھائیں گے. FPCCI فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، سب سے بڑا ادارہ، تنظیم کاروباری لوگوں کی، اور چھوٹے موٹے نہیں، بڑے کاروباری بھی اس میں ہیں، بڑی انڈسٹری کے لوگ بھی اس میں ہیں، سارے اس میں شامل ہیں، پورے پاکستان سے اس میں شامل ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ساری انڈسٹری برباد ہو گئی ہے، کچھ نہیں چل رہا، ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، درمیانے درجے کی صنعت، اس کا قبرستان بن گیا ہے. ریئل اسٹیٹ جس سے 40 سے زیادہ انڈسٹریز وابستہ ہے، اس میں سیمنٹ بھی ہے، سینیٹری بھی ہے، الیکٹرانکس بھی ہے، بھٹا، ٹائلز، پلاسٹک، پینٹ، ایک ایک چیز. الیکٹرانکس، گھر بنتا ہے تو اس میں الیکٹرانکس کا سامان لگتا ہے، اس میں AC بھی لگے گا، اس میں آپ دیکھیے سیویج کا سامان بھی ہوگا، جس طرح پائپنگ ہے، اس میں سینیٹری بھی ہوگی، اس میں کچن آئٹمس بھی ہوں گی، تو سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو اس لیے 40 کم از کم 40 انڈسٹریز اس سے جڑتی ہیں. انہوں نے کہا جی سب بیٹھ گئی. تو یہ سب براہ راست کیوں دکھا رہے ہیں وہ چینل جو کروڑوں اربوں روپے کے اشتہار لیتے ہیں؟ حکومت کے خلاف لائیو پریس کانفرنسز اب چلیں گی. تو ان سب چیزوں کو جوڑیے، شاہ محمود قریشی کا بیان، مفاہمت کا، ان کا بیان اب میڈیا میں آ جانا، حکومت کے خلاف لائیو پریس کانفرنسز، اور محمود اچکزئی کا نوٹیفیکیشن، فواد چودھری کے حوالے سے کہنا کہ جی شاہ محمود قریشی کا کہ ہاں جی آئے تھے تو میں زبردستی تو نہیں نکال سکتا، کیا کرتا ہوں، مہمان تھے. تو یہ سب آپ کڑیاں جوڑیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب چیزیں بدل رہی ہیں. اور میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سال جو ہے تبدیلی کا سال ہے. جو ہم نے یہاں پر 89 کے پلیٹ فارم سے جو پہلا ہم نے ویلاگ کیا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ تبدیلی کا سال ہے. اب وہ تبدیلی کس حد تک ہوتی ہے؟ وہ کوئی ونڈر بوائے کا نام دے رہا ہے، کوئی نئے وزیر خزانہ کا نام دے رہا ہے، کوئی نئی کابینہ کا نام دے رہا ہے، کوئی نئے وزیر اعظم کا نام دے رہا ہے، کوئی اس کو رہائی سے جوڑ لے، جو بھی کرے، لیکن تبدیلی ہے. جو چیزیں پچھلے 4 سال میں ہو گئی ہیں اس طرح سے نہیں چل سکی، اور یہ سال ایسا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی واضح تبدیلی نظر آئے گی. اب آ جائیے کہ ایران کے حوالے سے کیا ہوا. دیکھیے رائٹرز دنیا کی مانی ہوئی ایجنسی ہے،
بڑی ایجنسی ہے, یہ ایسی نہیں خبریں دے دیتی ہیں, سب سے اہم ایجنسیز ہوتی ہیں جن کو سارے چینلز بھی ہوں, اخبارات ہوں, خبر دینے والے ادارے ہوں, وہ سب ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ بڑے اہم سورسز سے خبر دیتے ہیں, ورنہ ان کے لوگ, ان کی کریڈیبلٹی تمام چینلز کے آگے وہ گر جائے گی, اور ان کی ساکھ متاثر ہوگی تو باقی کیا بچتا ہے کسی بھی ادارے کے پاس, کسی بھی صحافتی ادارے کے پاس, کسی صحافی کے پاس. رائٹرز نے کہا 24 گھنٹے میں بڑا حملہ ہونے والا ہے امریکہ کی طرف سے. اس کے بعد اچانک خبر آتی ہے, اور نیو یارک ٹائمز, امریکن میڈیا, دیگر میڈیا پھر اس کو کوٹ کرتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن-یاہو فون کرتے ہیں صدر ٹرمپ کو اور کہتے ہیں ایران پر حملہ نہ کرو. جو کہہ رہے تھے کہ حملہ کرو کرو کرو, وہ کہہ رہے ہیں فون کر کے ٹرمپ کو کہ حملہ نہ کرو. یہ کیا ہوا ہے؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس انٹیلیجنس آئی کہ اسرائیل کو بہت برے طریقے سے یا ایک بڑے حملے کے ذریعے نشانہ بنایا جائے گا ریٹیلیشن میں. اب اس سے پہلے یہ بات بھی آئی تھی کہ کہا یہ گیا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کی پہلی اسٹرائک کون کرتا ہے, پہلی ہم نہیں کریں گے, ایران اور اسرائیل نے کہہ دیا. جب پہلی نہیں کرنی تو پھر دوسرے کے پاس حق ہوگا کہ وہ اس سے بڑا جواب دے گا. تو ایران نے کہا جا رہا ہے کہ بڑا بھرپور جواب تیار کیا ہوا تھا, اور نیتن-یاہو نے, اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو کہا کہ جی رک جاؤ, ابھی نہ کریں, یہ ہمارے اوپر بڑا خوفناک حملہ ہو جائے گا جواب میں. ایران واضح کر چکا تھا ہم پر اٹیک ہوا تو ہم پھر جواب دیں گے, اور امریکہ کو بھی جواب دیں گے ان کی بیسز جہاں جہاں ہیں. تو پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا کہ قطر کی بیس سے جب حملہ ہوا تھا ایران پر, تو ایران نے پھر جوابی حملہ قطر کی بیس پر کیا. بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی کہ قطر پر ہمیں حملہ کرنا پڑا, برادر ملک ہے, ہم نہیں چاہتے تھے, لیکن وہاں سے ہم پر حملہ ہوا تھا. اب امریکہ نے جو بیسز خالی کی تھیں دوبارہ وہاں پر فوجی بھیج دی ہے, جس سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی اب فوری جنگ کا خطرہ ٹل گیا. پھر اور جو فیکٹرز ہیں اس میں سعودی عرب, قطر, ترکیہ, یہ ممالک, اور کچھ پاکستان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر پاکستان کا ہمسایہ ہے ایران, یہاں پر اس طرح کا کچھ ہوگا تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل ہوں گے, چاہے دہشت گردی کا معاملہ لے لیں, چاہے معیشت کا لے لیں. تو ان سب نے بھی کنونس کیا, خلیجی ممالک میں, اس میں سعودی عرب پیش ہے, انہوں نے بھی امریکہ سے اپنے تعلقات اور بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی. قطر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح قطر نے کہا کہ جی پہلے ہی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یو اے ای, قطر اور سعودی عرب یہ بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کی. تو میرا خیال ہے 2,500 ارب ڈالر, 2,500 3,000 ارب ڈالر کے قریب یہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ممالک. ایم او یو سائن کر چکے ہیں امریکہ کے ساتھ. تو پھر جو اتنی انویسٹمنٹ لا رہا ہوگا اس کی آپ کو سننے کی پڑے گی, کہیں گے جی ہمارے خطے میں آپ جنگ چھیڑ دیں گے, نئے مسائل آ جائیں گے, تو ذرا رک جائیں. ایک فیکٹر خود بنجمن نیتن-یاہو کا اسرائیل کا آ گیا, دوسرا میں نے آپ سے عرض کر دیا خلیجی ممالک کا آ گیا, تیسرا معیشت کا بھی آپ دیکھیے کہ اس سے بھی سب کی معیشت ہل جانی تھی, اور یہ مسائل بھی آنے تھے. پھر امریکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ یورپ کے ساتھ اب اس وقت آمنے سامنے ہے, نیٹو بھی خوش نہیں ہے, یعنی مائنس امریکہ, نیٹو میں امریکہ بھی شامل ہے اور کئی ممالک شامل ہیں امریکہ کے, لیٹن امریکہ اور یورپ کے, تو وہ سب گٹھے تھے, وہاں پر مسائل ہو گئے. تو اس وجہ سے اب وقتی طور پر اس جنگ کا خطرہ ٹل گیا. وقتی طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں, کیوں کہہ رہا ہوں میں آخر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. جب تک امریکہ اور اسرائیل کے مطابق ایران کی رجیم کام نہیں کرتی یا رجیم چینج نہیں ہو جاتا, وہ کوئی نہ کوئی اس طرح سے کام کرتے رہیں گے. ابھی ایران نے بھی کہہ دیا جی ہم کسی کو پھانسی نہیں دے رہے, یہ سب نہیں دے رہے, تو چیزیں ذرا کول ڈاؤن ہو گئی. یا تو کوئی پراپر معاہدہ ہو جائے ایٹامک انرجی کے حوالے سے, پھر ہو سکتا ہے, یا وہاں پر گورنمنٹ چینج ہو جائے, پھر ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ چیز ورنہ حل نہیں ہوگی. کیونکہ آپ یاد رکھیے گا آخر میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا جی 2 ہفتے ہم دے رہے ہیں ایران کو, جون 2025 کی بات ہے, پچھلے سال جون کی بات ہے, کہ 2 ہفتے ہم دے رہے ہیں, 2 ہفتے بعد ورنہ اٹیک کر دیں گے. تو جب انہوں نے یہ کہا تھا اسی وقت انہوں نے حملے کی تیاری پلاننگ ساری کر لی ہوئی تھی, اور صرف 2 ہفتے ایسے ہی کہہ دیا تھا, اور پھر حملہ پہلے ہی کر دیا. لیکن کسی کو کہنا جی ہم ابھی نہیں کر رہے 2 ہفتے, تاکہ اس کے ذہن میں وہ نہیں اب نہیں حملہ ہو رہا, وہ ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے اور پھر اس کو سرپرائز اٹیک کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, یہ بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ جی وہ نیتن-یاہو نے کہہ دیا ہے, خبریں آ گئی ہیں, فلاں ہو گئی. کئی دفعہ خبر بنوائی جاتی ہے, یہ نہیں کہ اب کوئی آ کر کہہ دے, مثال کے طور پر یہ بات ہوئی ہے, کہہ دیا ہے فون کر کے, ٹرمپ کو بھی کہہ دیا ہے, لیکن بیہائنڈ دا سین کہا ہے خفیہ طور پر کہ جی یہ فون وغیرہ ہم کر رہے ہیں, یہ خبر بھی سب کے سامنے آ جائے, اس کو عام کر دے, لیکن ہمارا پلان الگ سے چل رہا ہے. تو وہ اٹیک بھی کسی وقت ہی ہو سکتا ہے, وہ سرپرائز ایلیمنٹ ہے. لیکن فی الحال یہ ضرور نظر آتا ہے کہ ابھی بڑی جنگ کا خطرہ ٹال گیا. اس کے پیچھے محرکات کیا تھے وہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.